آج کے دن اللہ کے یہ دو نام صرف 31 بار پڑھتے ہی ایک دم اتنا پیش آئے گا کہ پہاڑ جیسی مشکلات بھی فوراً حل ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے دن رب کعبہ کے یہ دو نام بتائے گئے طریقے سے صرف 31 بار پڑھ لیجئے۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ کے یہ دو نام پڑھنے سے اچانک گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، ایک دم سے اتنا رزق اور دولت آتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی یہ ہو کیا رہا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں، آپ کی بھی کوئی ایسی خواہشات ہیں جہاں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس جلد از جلد پیسہ آ جائے، جلد وہ امیر ہو جائے، جلد اس کی جولیاں بھر جائے، تو دنیا جہان کی تمام کام چھوڑ کر آج کے دن رب کعبہ کے یہ دو نام بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ آپ میں سے جو کوئی قرض کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ آپ میں سے جو کوئی نوکری کی تلاش میں لوگوں کی منت سماج کر رہا ہے، آپ نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میں سے جو کوئی پریشان حال ہے، جس کے گھر میں پریشانیاں مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، وہ پریشانی اور مصیبت کے لیے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ رب کریم کے سامنے جس حاجت جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے، آج یہ وظیفہ کرتے ہی حاجتیں غیب سے ضرور پوری ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہے، یہ مہینہ جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمت برکتیں ہم پر بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا اس حاجت پوری کروں تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ پڑھ لینا، ورنہ پچھتانا پڑے گا، کیونکہ یہ وظیفہ جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کعبہ نے غیب سے عطا فرمایا۔ اگر آپ دولت سنبھال سکتے ہیں، اگر آپ شہرت سنبھال سکتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ جس نے پڑھا، آج تک جس مقصد کے لیے پڑھا، میرے رب نے مانگنے والے کو ہزاروں نہیں اربوں سے نوازا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر آپ کو کامیابی کسی رکاوٹ کی وجہ سے یا کوئی بندش ہے کہ کسی کی وجہ سے آپ کو کوئی کامیابی نہیں مل رہی ہے، تو آج کا وظیفہ ایک بار لازمی کیجیے گا۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے مہینوں کے تعداد 12 ہے، جن میں 4 مہینہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، الحرام اور رجب المجرب انتہائی ادب و احترام و حرمت و عظمت والے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس مقدس مہینے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق کے فیصلے ہو جائے، آپ رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے، دنیا کی تمام پریشانیاں مشکلات غیب کے خزانوں سے ختم ہو جائے، سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رزق کے محتاج ہیں، چنانچہ وہ سارے لوگوں کو چاہے نیک ہو یا برے ہو، پہلے والے ہوں یا بعد میں آنے والے ہوں، سب کو رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ ذات ہر انسان کو رزق دیتی ہے جو خلوص دل سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور دلوں کا اخلاص سب سے عظیم رزق اور نعمت ہے۔ وہ ذات علم اور یقین کے ساتھ مانگنے والے کو حلال روزی عطا کرتی ہے، جو دلوں میں اخلاص کرنے پر معاون ہوتی ہے، اور وہ ذات ہر شخص کو دینی سدھار سے نوازتی ہے جو اس کا طلبگار ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ رزاق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، اور وہ بڑا ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا پورا دن موجود ہے، آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن، پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ دن ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے گی، پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ 2 منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ بوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔
تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لے، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لے، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، اس کے لیے پڑھ لے۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ کوئی آپ کو بڑی رقم چاہیے وہ مانگ لے۔ مطلب آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے رب کعبہ کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا وہاب یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہاب یا رزاق کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 31 بار پڑھنا ہے۔ یا وہاب یا رزاق جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائے۔ انشاءاللہ 31 بار یا وہاب یا رزاق کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جو لیا بر کے عطا فرمائے گا۔ 31 بار یا وہاب یا رزاق کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص کی تلاوت سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد للہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ 31 بار یا وہاب یا رزاق کو پڑھنے کے بعد بتائی گئی طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور جب ذی قعدہ کے مہینہ میں خاص قبولیت کی گھڑیوں میں سورہ اخلاص کو پڑھا جاتا ہے، پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ صورت ہر کسی کو زبان یاد ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کو 11 بار پڑھنا یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے، نہ دعائیں قبول ہوتا ہے۔ آپ نے 11 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ کر اپنے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب آپ یہ اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اب رب سے انعام لینے کا وقت ہے۔ اب رب راضی ہے، آپ صدا لگا کے جو بھی مانگیں گے ملتا چلا جائے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگیے گا۔ مانگتے وقت تصور میں یوں محسوس کیجیے گا کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ کوئی بھی عمل کرے تو خلوص نیت کے ساتھ کرے۔ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگے، اور خلوص نیت کے ساتھ مانگی گئی ہر دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے،
آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔